بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باب 3 مکہ کو واپسی۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 سال تک بنی سعد قبیلہ میں رہے، کافی حد تک نشوونما پائی، اور اس عرصہ میں 2 سے 3 بار انہیں ماں کے پاس ملوانے کے لیے لایا گیا، اور آخری بار جب آپ 5 سال کے تھے انہیں والدہ کے سپرد کر دیا گیا۔ پہلی بار جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ سے ملے وہ دن تھا جب آپ کی دودھ پلائی کا وقت ختم ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ لایا گیا، لیکن ساتھ ہی بی بی حلیمہ نے بہت اصرار کیا کہ ان کو دوبارہ واپس لے جانے کی اجازت دی جائے، کیونکہ اس بچے کا وجود ان کے لیے خیر و برکت کا باعث تھا، اور دوسرا مکہ میں وبا پھوٹ پڑی تھی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے بھی بہت غمگین دل کے ساتھ حلیمہ کی خواہش کو قبول کر لیا۔ آخری دفعہ تب لوٹایا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کو خطرہ تھا۔ حبشہ کے کاہنوں اور علماء کی ایک جماعت حجاز میں آئی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ بنی سعد میں ایک بچہ موجود ہے، اور اس بچے میں وہ تمام نشانیاں پائی جاتی ہیں جو اس پیغمبر میں ہوں گی جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے گا۔ تو انہوں نے ارادہ کیا کہ اس بچے کو جس طرح بھی ہو سکے اٹھا کر اپنے ساتھ لے جائیں۔ ان حالات میں ان کی حفاظت کے پیش نظر جناب عبد المطلب علیہ السلام کے پاس واپس لے آئیں۔ الغرض حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربان داعیہ نے 5 سال ان کی محافظت کی، ان کی پرورش میں کوشش کی، اور آخر کار بہت طولانی سفر طے کر کے آپ دوبارہ ماں کی آغوش میں آ گئے۔ اب جناب آمنہ علیہ السلام کے دل کو کچھ تسلی ملی تو سوچا جا کر شوہر کی آخری آرام گاہ کی زیارت کر لوں۔ انہوں نے دل میں سوچا مناسب موقع ہے، ان کا فرزند اس راہ میں ان کا شریک غم ہو سکتا ہے۔ انہوں نے ایمن کے ساتھ سامان سفر باندھا، یثرب کی راہ لی، پورا 1 مہینہ وہاں رہے۔ یہ سفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت سخت اور روحانی غموں کا تھا، کیونکہ پہلی بار ان کی نظر اس گھر پر پڑی تھی جہاں ان کے والد نے جان دی تھی اور انہیں سپرد خاک کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور حادثہ رونما ہوا کہ مکہ کو واپسی پر مقام ابوا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والدہ کے سائے سے بھی محروم ہو گئے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 6 سال تھی۔ یہی کہا جا سکتا ہے کہ آپ کے خدا نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے زیر تربیت قرار نہ پائیں۔